سعودی عرب آنے سے پہلے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہ دیکھی تو شاید بعد میں آپ پچھتائیں۔ آج میں آپ کو پردیس کی وہ حقیقت بتانے لگا ہوں جو کوئی نہیں بتاتا۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان بھائیوں کے لیے ہیں جو سعودی عرب آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں اور صحیح فیصلہ کر سکیں۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب بھائیوں کا، کیسے ہیں وہ؟ آج ہم ریویو کریں گے۔ یہی ہوتا ہے یار، ہم باہر جائیں، سعودیہ جائیں، جا کے ریال میں پیسے کمائیں۔ یہاں سے چھٹی جب کوئی بندہ چلے جاتا ہے تو وہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں اکثر، یار بندہ باہر سے آیا ہے، بہت زیادہ کام کرتا ہے، کھانا پینا اچھا، پہنتا بھی اچھا، وہ اس کو دیکھ کے یہی سوچتے ہیں یار ہم بھی چلیں گے۔ یہ بندہ ادھر چھٹی کا آتا ہے پاکستان چھٹی کے لیے، یہاں پہ آ کے ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا اور پہننا وغیرہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یار ہم بھی باہر جائیں، یار ہم بھی باہر جائیں، مگر ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ محنت کتنی کرنی پڑتی ہے اور ریال کیسے کمائے جاتے ہیں۔ آج آپ کو میں یہی بتاؤں گا ریال کیسے کمائے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں یار ہم باہر جا کے بڑا پیسہ کمائیں گے، بس باہر چلے جائیں کسی طریقے سے، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آج ہم جا رہے ہیں سائٹ پہ کام کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے استاد ہیں، استاد یوسف ہیں، یہ پاکستان کے شہر گوجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ اے سیوں کا کام یہاں پہ کرتے ہیں۔ یہاں میں بلڈنگوں میں نا پائپنگ، اے سی کی جو پائپنگ ہوتی ہے نا وہ پڑتی ہے، تو یہ ان کا کام کرتے ہیں۔ ابھی ہم سائٹ پہ جا رہے ہیں، سائٹ دیکھنے کے لیے، وہاں پہ کام شاپ ہیں، تو یہاں پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پہ پیسے اتنی آسانی سے نہیں کمائے جاتے ہیں، یہاں پہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کفیلوں کے مسئلے مسائل، اگر آپ کفیل کے پاس آئے ہیں، کفیل اچھا مل جائے تو آپ سمجھو آپ کی لائف اچھی گزر گئی۔ یہاں پہ یہاں کفیل اچھا نہ ملے تو پھر سمجھو کہ بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ پھر کچھ اس طرح کے ہمارے پاکستان میں بھائی بھی ہیں جن کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ بھی اچھے مل جائیں تو پھر آپ یہ دیکھیں، یہ ہے گول چکر، یہاں پہ ہم اس کو بولتے ہیں دوبارہ، اور یہاں پہ انہوں نے نا اپنی جون سی بھی فیمس جگہ ہوتی ہیں نا انٹیک، ان کے انہوں نے یہاں پہ مجسمے بنائے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی گول دائر پہ چل جائیں تو وہاں پہ آپ کو اسی طرح کا نا ملے گا۔ جیسے ہم چلے جائیں جین مندر چلے جائیں، چبرجی چلے جائیں، اس طرح کی انہوں کے نا نشانی ہوتی ہیں یہاں پہ نا ہر دوارے کی۔ یہ اب ہم سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور یہاں پہ مسئلہ بہت ہوتا ہے۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہو، کیمرے لگے ہوتے ہیں یہاں پہ، اور فائن یہاں پہ 3000 ریال کا فائن آتا ہے۔ یہ ابھی سوری میں نے موبائل نیچے کر لیا کیونکہ سامنے کیمرہ آ گیا تھا، تو یہ بڑا یہاں پہ نا بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیمرے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہاں پہ کیمرہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور آپ جا رہے ہو اپنے دھیان سے موبائل یوز کرتے ہوئے، اچانک ہی آپ کو کیمرہ پڑتا ہے 3000 کا گرامر۔ 3000 آپ پاکستانی لگا لیں، کم سے کم بھی سمجھنے کوئی 2.25 لاکھ بن جاتا ہے وہاں۔ یہاں پہ بڑی مشکلیں ہوتی ہیں، یہاں میں ریالوں میں پیسے کمانا بہت مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سعودیہ میں بیٹھے لوگ درختوں سے اتار کے پاکستان بھیجتے ہیں، لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ بڑے محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی ہے، ہمارے رش گاڑی ہے، یہ ہمارے مدیر کی گاڑی ہے۔ کام دیکھ لیں، یہ دیکھیں ابھی ہم سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کام کس طرح پہ یہاں پہ ہوتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے۔ گرمی خوب پڑتی ہے یہاں پہ اس ٹائم نا، بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے۔ آپ کو ابھی لوکیشن کا وزٹ کرواتے ہیں، اور یہ
اب ہم گھوم رہے ہیں، یہ جازان ہے، سعودی عرب کی سٹی ہے جازان. یہاں کا یہ نا، یہاں کی ایک یہ خاص جگہ ہے، جیسے ہماری مارکیٹ ہی ہوتی ہے نا گاڑیوں وغیرہ کا، اس کو ہم بولتے ہیں صنعیاں. یہاں پہ آپ کو ورک شاپیں ملیں گی، بڑی گاڑیوں کی، چھوٹی گاڑیوں کی، اور اس کے علاوہ جتنا بھی یہ لکڑی کا کام ہوتا ہے، ان کی ویلڈنگ کا جتنا بھی کام ہوتا ہے، کارخانے بنے ہوئے ہیں ان کے. یہاں پہ نا یہ سٹی کے اندر نہیں ہوتی شاپیں وغیرہ، جیسے ہم پاکستان میں سٹی کے اندر آپ کہیں بھی گھومو، آپ کو جگہ جگہ پہ ویلڈنگ کی شاپس ملیں گی. جہاں پہ لکڑی کا کام ہوتا ہے وہ آپ کو ملیں گی شاپیں. گاڑیوں کی جدھر دل کیا ورک شاپ بنا کے آپ بیٹھ گئے. ادھر وہ سسٹم نہیں ہے. انہوں نے ایک سائڈ پہ ایک ایریا دیا ہوا، وہاں پہ آپ نے جتنی بھی شاپس وغیرہ بنانی ہے آپ نے وہاں پہ بنانی ہے. یہ دیکھیں جیسے یہ لکڑی کا شاپ بنی ہوئی ہے، یہاں پہ فرنیچر وغیرہ ملے گا آپ کو. یہ گاڑیوں کے شاپس وغیرہ، یہاں پہ مکینیکل کام ہوتا ہے. گاڑی خراب ہو جائے تو آپ یہاں پہ لا کے ٹھیک کروانی پڑتی ہے. یہاں پہ شہر کے اندر آپ کو نہیں ملے گی، کوئی بھی شاپ نہیں ملے گی. صرف آپ کو وہاں پہ ملے گی جو پٹرول پمپ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ صرف آپ کو پنچر کی دکانیں ملیں گی بس. آپ وہاں سے پنچر وغیرہ لگوا سکتے ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیکنیکل کام گاڑی کا ہو یا اور کسی چیز کا، وہ آپ کو سٹی کے اندر نہیں ملیں گی. یہ دیکھیں یہ بھی گاڑی یہاں پہ ٹھیک ہو رہی ہے. اس طرح کے نا بڑے بڑے ہال بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. تو یہ اس طرح کے کام یہاں پہ نا ہوتے ہیں، اس طرح کے. یہ ہمارے بوس کی گاڑی ہے. یہ اب آ گئے ہیں سائڈ پہ آ گئے ہیں. یہ ہمارے باس ہیں حاجی مصطفیٰ صاحب. ان کا سیالکوٹ سے تعلق ہے، سمڑے حال سے یہ رہنے والے ہیں. اور ان کا یہاں پہ یہ مکیف کا کام ہے. یہ ابھی سائڈ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں ہم. تو یہ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے انہوں نے نا وہ بنائے ہوئے ہیں کارخانے. یہاں پہ یہ آپ کام کرنا ہے. یہ اندر دیکھیں صورتحال اس طرح کی ہے. یہ ہم سائڈ پہ وزٹ کرنے آئے ہیں کام دیکھنے کے لیے. یہ دیکھیں یہ کام کرنے پڑتے ہیں، ریال ایسے نہیں کمائے جاتے. یہاں پہ کام ہوگا اے سی کا نا، پائپنگ وغیرہ ڈلے گی یہاں پہ. جی یہ اب ہم یہ سائڈ وزٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ کام دیکھنے کے لیے آئے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے ایلومینیم کی فیکٹری ہے یہاں پہ نا. یہاں پہ جتنی بھی ہیں کارخانے آپ کو ملیں گے، فیکٹریز وغیرہ ملیں گی، گاڑیوں کی، ٹیوٹا کی، اسی طرح ہر چیز کی یہاں پہ آپ کو فیکٹریز وغیرہ ملیں گی، ورک شاپیں ملیں گی یہاں پہ. یہ بھی المونیم کی فیکٹری ہے. آپ نے اگر اپنے گھر میں المونیم کا کام کرنا ہے تو جتنا بھی کام ہے وہ یہاں پہ آپ کو بتانا پڑے گا. یہاں سے ہی تیار ہوگا اور تیار ہو کے سیدھا آپ کی لوکیشن پہ بھیجیں گے، اور باقاعدہ اس کو فٹنگ کر کے آپ کو ہر چیز فٹنگ کر کے المونیم کا کام کر کے بالکل دیں گے. تو یہ اس طرح کا یہ معاملات کام ہے یہاں پہ. ابھی دوپہر کا وقت ہے، ابھی ہر طرف سناٹا ہی چھایا ہوا ہے، شاپس وغیرہ بند ہیں سب نا. جی یہ دیکھیں یہ پائپ ہے، یہ بھی تاریں وغیرہ ہیں. یہ ان کے اوپر پائپ ہوتے ہیں فوم کے. یہ دیکھیں یہ ان کے اوپر چڑھتے ہیں. اور یہ ہے بلڈنگ. یہ بھی کارخانہ ہی تھا، جیسے یہ بنا ہوا نا یہاں پہ پائپنگ یہ ڈلے گی ساری نا ایسے. کام بڑے مشکل ہیں، بہت مشکل ہے کام. پیسے کمانا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. یہاں پہ مزدوریاں کرنی پڑتی ہیں. یہاں پہ میرا کام سلون کا ہے، اور سلون کا کام سے میں ہو گیا ہوں فارغ. تو ابھی یہ میں انہی استاد کے ساتھ، استاد یوسف کے ساتھ دیہڑیاں لگا رہا ہوں. دیکھ لیں بڑا مشکل ہے کام کرنا.
اپنے ملک میں اپنا ہی ہوتا ہے، جب مرضی جدھر مرضی کام چھوڑو دوسری جگہ پہ چلے جاؤ، یہاں پہ بندہ کام چھوڑ کے بھی کہیں نہیں جا سکتا بھائی، پیچھے سے بول دیتے ہیں بھائی کینسل ہو گیا ہے یا کینسل کر دیں گے واپس آؤ، بندہ ڈر کے واپس آ جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات ہیں یہاں پہ سعودیہ میں۔ یہ ابھی ہم کام شروع کرنے لگے ہیں بس۔ جی آپ کو بھی میں نے کروایا نا وزٹ، یہ اس طرح کا کام ہوتے ہیں اپنے ملک میں، اپنا ہی کام بندہ اپنا کام کرے، پردیس میں مزدوری کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھیں حالت، صبح سے گھر سے نکلے ہیں 7 بجے کے، ابھی تک ناشتہ تک نہیں کیا، ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا ہم نے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہاں پہ، ناشتہ بھی اگلوں کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے، اپنی مرضی سے بھی نہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ملک میں سیٹ اپ کریں، چھوٹا سا کریں بے شک، مگر اپنا کاروبار کریں۔ پردیس میں بڑے دھکے ہیں یہاں پہ، سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ اگر آپ آتے ہو آدمی اچھا مل جائے تو آپ کی لائف اچھی گزر جاتی ہے، یہاں پہ پیسہ اچھا کما لیتے ہو۔ اگر آپ مزدوری پہ آتے ہو یہاں پہ مزدوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ۔ اپنے ملک میں چھوٹا سا سیٹ اپ کریں کام کا، مگر اپنا ملک اپنا ہی ہے۔ شام کو آپ کو پتہ ہے، شام کو اپنے گھر میں کوئی پریشانی، کوئی ایمرجنسی بن جائے تو آپ اپنے گھر میں آرام سے اپنے گھر میں جا سکتے ہیں۔ کسی کے پاس کام کر رہے ہو، وہ بندہ تنگ کر رہا ہے آپ کو، جب مرضی آپ کا دل کیا بھائی ٹھیک ہے چھوڑ دیا ہم نے، کہیں اور ڈھونڈ لیں گے۔ یہاں پہ اس طرح کا کام نہیں ہے، آپ کسی کو آپ بولو بھائی چھوڑ دیتے ہیں، آپ اگر دوسری جگہ پہ بھی کام کرنا ہے آپ کو، وہ بولے آپ بھائی ویزا چینج کرو، ویزا چینج کرنے پہ بھی اگر آپ فرسٹ ٹائم ویزا چینج کر رہے ہو تو 3-4 ہزار، تقریباً 3-3.5 لاکھ لگے گا آپ کا ویزا چینج کرنے کا۔ تو اگر آپ دوسری دفعہ کر رہے ہیں یا تیسری دفعہ کر رہے ہو تو تقریباً آپ 8-9 ہزار 10 ہزار بھی لگ سکتا ہے آپ کا۔ تو فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے، لوگ کہتے ہیں یار کہ پردیس میں بیٹھ کے پیسے کمانا بڑا آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے پردیس میں بیٹھ کے پیسے کمانا، اور یہاں پہ بڑی مشکلیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ مہینہ ایسے آتا ہے اور ایسے گزر جاتا ہے، مہینے کے بعد آپ کو کفیلوں کو بھی دینا پڑتی ہیں منتھلی وغیرہ، ان کو بھی مہینے کے جب جتنا آپ کا ڈیسائیڈ ہوا ہوگا آپ نے اتنا ان کو دینا، 300 ہے 400 ہے 500 ہے، ایک مہینے کے بعد آپ نے وہ بھی ان کو پے کرنا ہے۔ پھر آپ کا کھانا ہے، کھانا آپ نے اپنا کھانا ہے، رہائش ہے، اس کے علاوہ بڑے مسئلے مسائل ہیں، بڑا اخراجات ہے یہاں پہ۔ اگر آپ نیا بندہ کہیں آ رہا ہے، وہ اس کو 1500 مہینے کا کما رہا ہے، اس کو 300-400 منتھلی نکال لو، کھانے کا خرچہ نکال لو، اس کو پیچھے کیا بچے گا؟ 600-700 بچے گا، تو 600-700 بھی آپ لگاؤ، وہی 40 ہزار تقریباً 600 کا بنے گا۔ تو 600 کا آپ یہاں پہ 40 ہزار کما کے کیا کرو گے؟ اتنا تو آپ پھر پاکستان میں بھی رہ کے کما سکتے ہو۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اتنے پیسے لگا کے نہ آؤ یہاں پہ، اپنے ملک میں جو یہ دیکھیں جی، اب یہ ہمارا ابھی ٹائم کیا ہو گیا، 2:45 بج گئے یہاں پہ، پاکستان 4 یہ ابھی ہم صبح کا سمجھے کہ ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ ہے سوڈانی ڈرائیور رکھا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ابھی ناشتہ ہی آیا سمجھے صبح کا۔ جی جناب یہ دیکھیں بریانی کا پارسل آیا ابھی، یہ بریانی کھانے لگے ہیں، ہمارا سمجھے کہ ناشتہ ہونے لگا صبح کا، تقریباً 4 بجنے والے ہو گئے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہی ہے آپ سب کو، جتنے بھی ینگ باہر آنا چاہتے ہیں، کہ یہاں پہ بھی 8-9 لاکھ لگا کے آپ باہر آنا ہے یہاں پہ، تو 4-5 لاکھ لگا کے اپنے ملک میں ہی سیٹ اپ کریں اپنا، اور ادھر ہی خوشحالی زندگی گزاریں۔ یہاں پہ بڑی پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، تو یہاں پہ آنے کے بارے میں نہ سوچیں آپ۔ یہاں پہ بھی ابھی بھی آپ ویزا لو گے تو تقریباً 9 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ کا ملتا ہے، وہی 5 لاکھ اپنے ملک میں ایڈجسٹمنٹ کرو، چھوٹا سا کاروبار کرو، اور وہاں پہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں میں بیوی بچوں میں خوش رہو۔ یہاں پہ آ کے کیوں آپ لوگوں نے پریشانیاں جھیلنی ہیں؟ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ 8 لاکھ لگاؤ گے تو آپ 2 سالوں میں بھی ان کو کور نہیں کر سکتے، یہاں پہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔
تو لہٰذا نا باہر آنے کے بارے میں اگر جاننا تو یورپ کی طرف جائیں جہاں پہ آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو. ابھی یورپ پہ بھی آپ کو پتہ باہر جانے کے لیے بھی پیسے چاہیے زیادہ, 40 لاکھ 30 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ اتنا لگتا ہے باہر جانے کے لیے. آپ یہاں تو آپ کسی اچھی سی کنٹری میں جائیں یورپ میں, نہیں ہیں پیسے اتنے تو اپنے ملک میں 4-5 لاکھ لگائیں اور چھوٹا سا سیٹ اپ کر کے بیٹھیں. جی یہ ہمارے بھائی ہیں انڈیا سے, ان یو پی سے ہیں, ان کو یہاں پہ 10 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. آپ کو یہاں پہ کام کرتے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے, کام شام اچھے سے چل رہے ہیں؟ تو کوئی جو نیا آدمی ادھر آنے والا ہوتا ہے آپ اس کو کیا بولیں گے, ادھر آئے نہ آئے؟ کیونکہ کام شام نہیں ہے ادھر. صحیح ہے, ایسا ہی ہے, صحیح ہے. آپ کا ادھر سے انڈیا سے کتنا پیسہ لگتا ہے سعودیہ میں آنے کا؟ کم لگتا ہے بہت زیادہ, 60-70 ہزار, 1 لاکھ کے اندر اندر آ جاتا ہے یہاں پہ. 70,000 80,000 60,000 صحیح. اور ادھر بھی یہی کام کرتے تھے آپ؟ ہاں ہمارے وہی کام ادھر بھی ادھر. صحیح. شادی ہوا آپ کا؟ شادی میں بچے ہیں. یہ دیکھ لیں, یہ بھی بھائی ہیں ادھر کام کرتے ہیں انڈیا سے, یہ بھی یہی بول رہے ہیں کہ یہاں پہ آنے کا فائدہ نہیں ہے کوئی بھی. انڈیا میں رہ کے چھوٹا سا بزنس کریں آپ, جتنا ادھر پیسہ لگائے گا ادھر لگا کے اپنا بزنس کریں چھوٹا سا, اپنے ملک میں خوش رہیں. ادھر پردیس میں بڑا مشکل ہو گیا ہے. یہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں, یہ اے سی کے لیے پائپنگ بنا رہے ہیں ہم, اس کی کٹنگ ہوگی اور یہ سامنے جو پڑا ہے اس طرح یہ اس کو تیار کریں گے اور بعد میں یہاں پہ ہم اس کو ایڈجسٹمنٹ کریں گے. یہ ہمارے استاد یوسف لگے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے. جی آج سال کا 2026 کا پہلا دن تھا اور یہ آج کا 2026 کا پہلے دن کا پہلا سورج غروب ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. جی دوستو, آج کا ولاگ یہاں پہ ہی ختم ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ اگلی صبح نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں. آپ کا اپنا دوست رضا میر. اور میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا, اور اپنے دوستوں میں شیئر لازمی کیجیے گا. اور آپ کی محبت اور پیار کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.